موسم سہانا آ گیا موسم سہانا آ گیا موسم موسم بہار تے کچھ بھی نہیں یہ سارے موسم محبوب دی آمد دی وجہ نال نے ساریاں خوشیاں یار دے آن دی وجہ نال نے مل کے ایک آواز نہ سارے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ذرا ہوکا دیو عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا ماشاءاللہ اللہ تو انو خوشیاں عطا فرمائے عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا اے ایمان والیو آ گیا موسم سہانا آ گیا موسم اجے جننے بیٹھے ہو نا انہی آواز نہیں تو اڈی صحیح گل ہے اس زندگی دا فائدہ ہی کوئی نہیں جے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے زبان کھلے نا مرتے انج بھی جانا ہی ہے تے ذکر کر دیا موت آ جائے تے فائدے والا سودا ہے گھاٹے والا نہیں مل کے ذرا آکھو آ گیا موسم سہانا گیا آ گیا موسم سہانا اور ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آ گیا ہر کلی کو مسکرانا ہر کلی کو مسکرانا آ گیا ہر کلی کو مسکرانا اے کلیو تسی کیوں مسکرا رہیاں ہو کلیاں جواب دیں دیاں نے تینوں پتہ ہونا چاہیے اج آ گیا موسم سہانا آ گیا اور پرچم اسلام ہے سر بلند محبوب دے آن نال سرکار دی آمد نال پرچم اسلام ہے سر بلند اور کفر کو گردن جھکانا آ گیا کفر کو گردن جھکانا آ گیا کفر کو گردن کفر کو گردن جھکانا آ گیا اے ایمان والیو آ گیا موسم سہانا انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی
وبرکاتہ۔ میری اور تواڈی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دے اندر مینوں تے توانوں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے چن لیا ہے۔ بڑی بھاگاں والی ہے او زبان جڑی اللہ دا ذکر کرے اور اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نال تار ہو جائے۔ ہر او لکڑی جڑی گلی ہووے انہوں اگ نہیں کھاندی، اس طرح جڑی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نال تار ہو جائے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں ساڑ دی۔ دنیا دے اندر اس کائنات دے اندر بے شمار عظمتاں والے، شانہ والے، مقامہ والے، مرتبیاں والے اور علو مرتبت والے لوگ اللہ نے بھیجے۔ انہاں وچ سب تو اچا مقام اللہ نے نبیاں تے رسولاں نو عطا فرمایا ہے۔ جنہوں سمجھ آوے ذرا سبحان اللہ باواز بلند آکھو۔ چونکہ پانی وچ مدانی نہیں پانی کہ تو انہوں سمجھ کچھ نہ آئے، دودھ وچ مدانی پانی ہے تاکہ کچھ نکلے تسی کھاؤ۔ نبیاں تے رسولاں نو اللہ نے ایک خاص مقام عطا کیتا ہے۔ کسے نو اللہ نے صفی بنا کے کلیا، کسے نو اللہ نے نجی بنا کے کلیا، کسے نو اپنا خلیفہ بنا کے کلیا، کسے نو اپنا کلیم بنا کے کلیا، کسے نو اللہ نے اپنا خلیل بنا کے کلیا، کسے نو زبی بنا کے کلیا، کسے نو روح تے کلمہ بنا کے کلیا۔ پھر یوسف علیہ السلام ورگے او بھی نے جنہاں نو اللہ نے کائنات دا ادھا حسن عطا فرمایا ہے۔ سب نبی آلہ نے، سب رسول آلہ نے، چونکہ اللہ نے نبوت تے رسالت دا تاج انہاں نبیاں اور رسولاں دے سراں اُتے سجایا ہے۔ ہر نبی ہر رسول دی عظمت نو ساڈا سلام ہے، ہر نبی ہر رسول دی شان نو ساڈا سلام ہے، ہر نبی ہر رسول دے مقام نو ساڈا سلام ہے۔ لیکن وہ وقت یاد کرو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مل بیٹھ کے ایک محفل پہ کر دے سن، اور محفل کا دی ذکر انبیاء دی محفل، ذکر مرسلین دی محفل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل وہی تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ جی آقا، فرمایا کی کر دیو پہ؟ سونیا پہلے نبیاں دا ذکر کرنے پہ، پہلے رسولاں دے تذکرے کرنے پہ۔ فرمایا کی کہہ رہے ہو؟ سونیا سی کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام صفی اللہ، نوح علیہ السلام نجی اللہ، داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تے کلمۃ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر نبی نو اللہ نے شان عطا کی تھی، ہر رسول نو اللہ نے شان عطا کی تھی، ہر پیغمبر نو اللہ نے ایک منصب تے عظمت عطا کی تھی۔ فرمایا میرے غلاموں جی آقا حکم، فرمایا میرے وال دیکھو، الا وانا حبیب اللہ، میں مصطفیٰ اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلال اچھے سجاد اٹھ کے گیا، اٹھو شابت۔ اگر کسی کو ہیل جل کیتی نا، میں تو انہوں حلفیہ بیان دے رہا، میں تقریر چھڑ دینی، چونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین میرے کو برداشت نہیں ہوتی۔ بس جنہ بہنا ہے جتھے جتھے بہنا ہے بس اتھے بہ جاؤ، چونکہ تھوڑی جی چس ہونی چاہیے ذکر نہ۔ سرکار دے ذکر دا ایک مزہ ہے تے ایمان والا اگے بیٹھا ہوئے تے او آکھے سواد نہیں آیا، یہ دا مطلب اندر مرے ہے۔
اگر اندر ایمان دی رتی موجود ہوئے نا تے بندہ صرف اینا آکھے نا او ایمان والے آ میرے آقا ورگا خدا دی خدائی چ ہے ہی کوئی نہیں، رب کعبہ دی قسم محفل میلاد انہیں نال ہی ہو جاندی ہے، محفل میلاد انہیں نال ہی ہو جاندی ہے، ادھے واسطے کو 50 گھنٹے درکار نہیں، یا آپ کوئی نہیں یا تقریر کوئی نہیں، انج نہیں، گفتگو نو توجہ نہ سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کی تھی، فرمایا تسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر نبی نو اللہ نے شان دیتا ہے، ہر رسول نو اللہ نے شان دیتا ہے، لیکن فرمایا یہ وچ کوئی شک نہیں، کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے، کوئی خلیفہ ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی صبی ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی کلمت اللہ تے روح اللہ ہے، لیکن فرمایا میں مصطفیٰ، میری شان ہے وے، میرا مقام ہے وے، میری عظمت ہے وے، میرا منصب ہے وے، انا وانا حبیب اللہ، فرمایا خبردار میں مصطفیٰ اللہ دا حبیب بن کے کائنات تے آیا۔ یہ دا مطلب ہے کلیم نالو حبیب دا مقام اچھا ہے، کلیم نالو حبیب دا مقام اچھا ہے، خلیل نالو حبیب دا مقام اچھا ہے، زبی نالو حبیب دا مقام اچھا ہے، الا و انا حبیب اللہ۔ ہن ایتھے ایک نکی جی گل ہے ذرا سمجھ لو، کیونکہ سجاد نے مینوں فون تے آکھیا سی ساڈے پنڈ والے پڑھے بڑے نے تے ہن مینوں پتہ لگنا تسی پڑھے ہو، اے گل نو سن لو، محبوب بڑے نے، محبوب بڑے نے، جن نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی ہے نا وہ اللہ دا محبوب ہے، جن نے بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میری اتباع کرو اللہ دے محبوب بن جاؤ گے، جن نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ دا محبوب بن گیا، پاویں صحابہ وچ، پاویں اہل بیت وچ، پاویں اولیاء وچ، پاویں شہداء کرام وچ، پاویں کو کتب ہے، پاویں غوث ہے، پاویں ابدال ہے، پاویں قطب مدار ہے، قطب الارشاد ہے، قطب الاقطاب ہے، جڑی بھی شان والا ہے، جن نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ نے انہوں اپنا محبوب بنایا ہے۔ بلّاں والے ہو محبوب بڑے نے پر حبیب ایک کے، محبوب بڑے نے پر حبیب، بولو حبیب، ہن دسا حبیب کون ہے؟ حبیب اوے جڑا انگل دا اشارہ کرے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے، نہیں سمجھ آئی تاں بھی سبحان اللہ کا، حبیب اوے جڑا ڈبے سورج نو آکھے آ جا تے سورج نہ کرے، حبیب اوے جیڑا انگل دا اشارہ کرے تے پتھر بولن، حبیب ہووے جیڑا اشارہ کرے تے پتھر پانی اتے تر کے آ جائے، اچھی آواز نہ، اچھی آواز نہ، اچھی آواز نہ، حبیب ہووے جیڑا درخت نو اشارہ کرے تے درخت چل کے جڑا پٹ کے محبوب دے قدمہ وچ آ جائے، حبیب ہوئے، توجہ، حبیب ہوئے جیڑا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہید پترانو اشارہ کرے پتر دومیں زندہ ہو جانا، حبیب ہوئے جیڑا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے پتران دی بکری ہڈیاں جڑی بن چکی ہے انہوں اشارہ کرے تے سچ مچ دی بکری بن جائے، حبیب ہوئے جنہوں رب آکے سونیا تیرنا کلام کرنا ہے، کتھے کراں یا اللہ جتھے تیری مرضی، فرمایا جدو ساری کائنات ستی ہوئے سونے آیا اور دی لوڑ نہیں، میں رب آپ جبریل نو کر لانگا، براق کے بھیجاں گا، 70,000 فرشتہ جبریل نال کر لانگا، 70,000 فرشتہ میکائیل نال کر لانگا، 70,000 فرشتہ اسرافیل نال کر لانگا، محبوب تیاری کر کے تیرا کام میں تیار رہنا، میرا کام میں انتظام کرنا، پھر 7 آسمانہ تو پار، جنت تو پار، سدرہ تو پار، رف رف تو پار، نور دی سیڑھی تو پار، نور دی حالے تو پار، سمت نا فتت اللہ فکانا کعبہ قوسین، او ادرا دی منزل تے سونیا تینوں فائز کراں گا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، سونیا ساری کائنات ترس
دسے گی میں رب دے دیدار واسطے تینوں میں آپ بلاواں گا مصطفیٰ مینوں ویکھ لے میں تینوں آپ بلاواں گا کہ محبوب آ، محبوب آ، تیجے دی گنجائش کوئی نہیں کیونکہ تو حبیب جو ہے، حبیب جو ہے. انہیں اتنے رک کے فرق سمجھ لو، ایک ایک کلیم، ایک ایک حبیب. کلیم دا بھی بڑا شان ہے پر حبیب تے حبیب ہویا نا. کلیم دا بڑا مقام ہے پر حبیب تے حبیب ہے نا. آئے ہائے توجہ ہے، حبیب دا شان بلندے. کلیم ہووے جڑا آپ ہی آوے کوہ تور تے حبیب ہووے جنہوں رب آپ بلائے عرشوں پار. جی تے پھر پورے انتظام نال، پورے اہتمام نال. لو ایک نکی جی گل ہور سن لو، کسے نو بلانا ہوئے نا محب نے اپنے محبوب نو تے جدید دور وچ 3 طریقے نے. ٹیلی فون کر لو کہ میرے محبوب میرے پاس آؤ، میرا دل کرتا ہے تمہیں ملوں تمہیں دیکھوں. ایک طریقہ ہے یہ پہلی ڈگری. دوسری ڈگری انہوں کہہ لو گڈ ہن بیٹر. دوسری ڈگری وہ کی ہے سنیاں کلو، سنیاں بھیجو. قاصد کلو، قاصد بندے کسے نو کلو پھر میرے محبوب ال جا، انہوں جا کے آخ تیرا محب باندھا میرا دل کرتا ہے محبوبہ تینوں ملن دے. یہ دوسرا طریقہ ہے. ہن تیسرا سپرلیٹو ڈگری جیڑا سب تو اچھا طریقہ ہے وہ کی ہے بیسٹ. گڈ، بیٹر اور بیسٹ. وہ تیسرا طریقہ کی ہے نالے سنیاں کر لے، نالے بندہ کر لے تے نالے پھر ودیا گڈی بھی کر لے. کوئی نہیں سمجھ آئی. آکھیا جاندیاں لے جائیں گڈی سٹینڈ تو 0 میٹر جی 2020 ماڈل لے کے جائیں، سونی گڈی سلکھڑی لے کے جائیں صاف ستھری تے پورے پروٹوکول نال پورے ٹور نال میرے یار نو لے کے میرے کو لاؤنا جی. مثال دیتی ہے گل سمجھان واسطے. حبیب ہووے معراج دی راتی اللہ 3 طریقے پورے کردا پیا. نالے پیغام کھلدا ہے، نالے جبریل نو کھلدا ہے، نالے جنتی براق یعنی جنتی گڈی بھی رب کھلدا ہے پیا. جا جا کے لے کے آ، جا جا کے لے کے آ. ساری کائنات وچ نبیاں تے رسولاں دا مقام آلہ تے نبیاں رسولاں وچوں حبیب دا مقام. بولو حبیب دا مقام اچھی بولو، حبیب دا مقام، حبیب دا مقام آلہ ہے. شاعر اتھوں تک گل کرے گا جتھوں تک او دی سوچ دا زاویہ ہے. خطیب اتھوں تک گل کرے گا جتھوں تک او دی سوچ دا زاویہ ہے. کوئی رائٹر اتھوں تک لکھے گا جتھے تک او دی سوچ دا زاویہ ہے. کوئی فلاسفر اتھوں تک گل کرے گا جتھے تک او دے فلسفے دی حد ہے. کوئی دانشور اتھوں تک گل کرے گا جتھے او دی دانشوری دی حد ہے. رب کعبہ دی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی دی دانش تے عقل و فہم تو ورال ورانے. کیوں کلیا میرے رب نے شانہ میرے رب نے دتیا تے دتیا بھی ہو جڑیاں نہ کسی دی سمجھ وچ آ سکن، نہ تخیل وچ آ سکن، نہ عقل وچ آ سکن. کیوں پتہ لگ جائے جے کو گل کرے تے نہیں کہہ دے وے بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر سونیا سانو لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں ہوندیاں، سانو اینا ہی پتہ ہے رب تو بعد اس کائنات وچ جڑی ذات آلہ ہے سونیا تہاڈی ذات والا استودا سے بات ہے. اسی اور نہیں جانتے تو تہاڈی ذات اوکھیاں تے نہیں گلاں سمجھ آ رہی ہے. کو اندر عشق پیدا ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. بولیے بس کہن والا ایتھے گل مکاندا ہے آندا بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر ساری رات بھی لگا رہے، سارا دن بھی سناندا رہے، پھر ساری عمر بھی محبوب دے گن گاندا رہے تے آخری ویلے کی آندا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اجے تے وصف شروع ہی نہیں کیتا، ایک باب بھی پورا نہیں ہوا. زندگیاں ختم ہو گئی ہیں
قلم بھی ٹوٹ گئے ہیں، سیاہی ختم ہو گئی ہے. سونے لکھیا ہی کچھ نہیں گیا تواڈے بارے چ، حالانکہ ساری کائنات محبوب تے لکھ دی ہے، ساری کائنات لکھ دی ہے بھئی. اللہ اکبر. نثار دی فرمائش ہوتے میں لگا ہے مصرع پڑھن، مشہور زمانہ مصرع. نبیاں نو اللہ نے کمال عطا کیتے، رسولاں نو میرے اللہ نے کمال عطا کیتے، پیغمبران نو اللہ نے کمال عطا کیتے، اور ایسے کمالات والا کائنات اندر نہیں آیا. رب العالمین دی ذات تو بعد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑی عرفات آل ہے، بے مثل و بے مثال ہے، جنہ دی زد کوئی نہیں، جنہ دی ند کوئی نہیں، جنہ ورگا کوئی نہیں، جنہ جیا کوئی نہیں، جنہ جیسا اللہ نے کھلے آئی کوئی نہیں. میرے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا، جنہ ورگا ماں نے جنم ہی کوئی نہیں دیتا. میرے امام اہل سنت مولانا امام شام درزاغا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ شاید اسے واسطے ترجمہ کر گئے، فرماندے نے ہر نبی دا مقام آلہ ہے، ہر رسول دا مقام آلہ ہے، ہر پیغمبر دا مقام آلہ ہے، پر فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کایا کا ہمارا نبی. پانچوری مل کے سارے آئے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ. انہاں کو زور لا کے پڑھو کہ توانو آپ خوشی لبے تے توڑا ایمان گواہی دے ویسا رج کے یار دا ذکر کیتا ہے. اینا کو اونچی آواز نہ پڑھو تو انہوں سویرے دکھ نہ ہوئے کہ فلانا تے پڑھ دا رہا میں محروم کیوں رہ گیا، اے تو انہوں افسوس نہ ہوئے. ٹھیک ہے، انہیں زور نہ پڑھو کہ توڑا ایمان خوش ہوئے کہ ایسا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا ہے. مل کے ذرا پانچ وری آنکھو سب سے اولا او آلہ، سب سے اولا او آلہ، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا او ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، آنکھو نہ سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے بالا والا ہمارا نبی. اگے میرے امام اپنا عقیدہ پیش کر دیاں فرما دینے اے حبیب اللہ دا مقام ہے جڑا وہ واضح کر دینے پہ. اور کی فرما دینے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول.
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں ماشاءاللہ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ایک مصرع ادا ہور سن لو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہائے ہائے ہائے، منہ چاہیے، منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، منہ چاہیے، منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ کمال کیتا ہے میرے امام نے، فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مل کے ذرا آکھنا ہے پانچ وری، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و میرے رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ کمالات عطا فرمائے نے، کچھ معجزات عطا فرمائے نے، کچھ براہین عطا فرمائیاں نے، کچھ آیات عطا فرمائیاں نے، کچھ دلائل نبوت عطا فرمائے نے۔ تعداد میں نہیں جاندہ، تعداد تسی نہیں جاندے، کوئی مفسر محدث اس تعداد نو نہیں جاندہ، دین والا خدا جاندہ ہے، یا جنہاں نو ملے نے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے نے۔ انہاں شانہ دے اندر کچھ شمائل نے، کچھ خسائل نے تے کچھ خسائس نے۔ تھوڑی جی میں ونڈ کر دیا، شمائل ادا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کنے سن، سرکار دیاں اکھاں کس طرح دیاں سن، محبوب دا ٹور کیسا سی، محبوب لیٹ دے کیویں سن، محبوب بیدار کیویں ہوندے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نلین شریف کیویں پاندے سن، اتار دے کیویں سن، چڑھائی کیویں چڑھ دے سن، اترائی کیویں اتر دے سن، لباس کیویں زیب تن فرما دے سن تے آرام کیویں کر دے سن، بسترے پاک تے کیویں تشریف لے جاندے سن، سون دا طریقہ کی سی، پین دا انداز کی سی، کھان دا انداز کی سی، کلام دا انداز کی سی، رہن سہن دا انداز کی سی۔ اے شمائل تے خسائل دا مطلب ہے ساڑھے آقا دی عادات کیسیاں سن، آپ دا عادت مبارک کیسی سی، تے خسائس دا مطلب ہے میں اس واسطے گلاں دسنا، سجاد نے دسیا سی مینوں کہ ساڑھے پنڈ والے پڑھے لکھے بڑے نے، میں اس واسطے گلاں دسنا پیا
توجہ نال خصائص دا مطلب ہوندا ہے خصوصیت تے خصوصیت دا مطلب یہ ہوندا ہے جڑی شان جدے واسطے ہووے او دے وچ ہی ہووے او دے علاوہ کسے وچ نہ ہووے او دے علاوہ کسے وچ نہ ہووے خصوصیت اندنا فلانے دی خصوصیت ہے جی ادا مطلب ہے او دے اندر پائی جاندی ہے او دے علاوہ کسے ہور وچ نہیں پائی جاندی ایک خصوصیت دا تذکرہ میں اللہ دے قرآن وچوں لگا کرن رب العالمین نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک وال نہیں میں کلیا تینوں دو وال نہیں میں کلیا تینوں 100 وال نہیں میں کلیا بلکہ تیرے واسطے میرا اعلان ہے وے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا سونے چہرے والیا اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کرو اس بات دا میں خاص علاقے وال نبی بن کے نہیں آیا خاص قبیلے دا رسول بن کے نہیں آیا خاص خطے دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میں اللہ دی ساری مخلوقات وال اللہ دا رسول بن کے آیا ایتھے خاص طور تے انساناں دی گل ہے فرمایا انسانوں ایک قبیلہ تواڈا نہیں میں جدے وا رسول بن کے آیا تواڈی ایک قوم نہیں میں جدے وال اللہ دا رسول بن کے آیا تواڈا ایک علاقہ نہیں میں جدر اللہ دا رسول بن کے آیا بلکہ الیکم جمیعا تساں ساریاں وال تساں ساریاں وال تساں ساریاں وال میں مصطفیٰ اللہ دا رسول بن کے تشریف لے آیا ہاں ان میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے نے جتنے پیغمبر تشریف لے آئے نے انہاں دی شان وے وہ خاص خطے و رسول بن کے آئے نے خاص علاقے و رسول بن کے آئے نے خاص قبیلے و رسول بن کے آئے نے خاص قوم وال اللہ دے رسول بن کے آئے نے لیکن میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی میرے آقا خاص قبیلے وال نہیں آئے خاص خطے وال نہیں آئے خاص قوم وال نہیں آئے خاص علاقے وال نہیں آئے بلکہ الیکم جمیعا جتوں تک انسانوں تسی ہے ہو میں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا صرف انساناں دی گل نہیں بلکہ دی شرع دے اندر پڑھو مسلم شریف سیاہ ستہ دی حدیث دی کتاب بخاری شریف تو بعد جدا درجہ مسلم شریف میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سل تو الخلق کافا اے انسانوں میں صرف تواڈے والی اللہ دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میں اللہ دی ساری مخلوقات وال اللہ دا رسول بن کے تشریف لے آیا اونچی آواز نہ بولو ساری مخلوقات وال تے مخلوقات دے اندر صرف انسان ہی تے نہیں نا مخلوقات دے اندر صرف انسان ہی تے نہیں تسی انسان ہو نا تسی یہ کہہ سکتے ہو جی ساڑھے تو علاوہ تے اللہ دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں جن آ جائے گا وہ آکھے گا منوں بھی من میں اللہ دی مخلوق ہاں چپائے آ جان گے سانو منو اسی اللہ دی مخلوق ہاں حشرات الارض کیڑے مکوڑے آ جان گے سانو منو اسی اللہ دی مخلوق ہاں پرندے آ جان گے چرندے آ جان گے درندے آ جان گے چند بھی آکھے گا سورج بھی آکھے گا یہ ستارے بھی آکھن گے یہ آسمان بھی آکھے گا یہ زمین بھی آکھے گی تحت الثری دی بستی تو لے کے عرش اولا دیاں بلندیاں تک ہر شے آکھے گی اسی بھی اللہ دی مخلوقات دے اندر شامل ہاں پھر ایک گل مننی پائے گی سمجھ آنی چاہی دیئے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے انسانوں صرف تواڈے والی رسول بن کے نہیں آئے بلکہ اللہ دی ساری مخلوقات وال اللہ دے رسول بن کے آئے نے پاویں چن ہوے او تے بھی رسول بن کے آئے نے پاویں سورج ہے او دے بھی رسول بن کے آئے نے پاویں درخت ہے او دے بھی رسول بن کے آئے نے پاویں جانور نے انہاں دے بھی رسول بن کے آئے نے بلکہ میں ہو سکے توجہ ہوئے تواڈی ایتھے ایک جانور دی بات میں کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ایک پاسیوں آواز آئی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نگاہ کرم کرے آجے یہودی نے منو قید کیتا ہے منو ذرا چھڑائی دیو وہ کون سی وہ ایک ہرنی سی جنہوں عربی وچ زبیت انہاں دے نے ہرنی سی انہیں آواز دیتی سونے چہرے والیا ساریاں نو رہائی دیندے ہو نجات دیندے ہو نجات دہندہ بن کے آئے ہو سونیا میں بھی قابو آئی ہاں میرے تے بھی نگاہ کرم کرو منو بھی بچا لوئے دے تو صحابہ فرماندے نے سرکار جال وال گئے جس جال اندر یہودیوں نو قید کیتا ہویا سی انہیں آکھیا سونیا میرے دو نکے نکے بچے نے فلاں پہاڑ دی غار وچ نے او میرے تو بغیر تڑپ دے ہونگے میں ماں سونیا انہاں نو دودھ کون پلائے گا اجازت دیو میں ایک وری جاواں انہاں نو دودھ پلا کے سونیا میں واپس آ جانی ہاں میں واپس آ جانی ہاں سرکار نے فرمایا آئیں گی نا آئیں گی جانور گیا کتھے ہوندا ہے آئیں گی انہیں آکھیا مازاگ دے کاجل والیا میں کسی عام ہستی نال وعدہ نہیں کر دی پئی میں تے اللہ دے حبیب نال وعدہ پئی کرنی ہے کملی والیا میں بالکل آواں گی ایک وری نگاہ کرم کر دیو کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ مل کے ذرا سارے آکو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرو کرم دی بھیک مانگ لو نظر کرم مانگ لو کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا کرم کی کرم کی ایک نظر مجھ پر کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ اے سونے چہرے والیا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا اے عرض کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اسی کسے ہور دے نہیں اسی تو آڈے ہیں اسی قبر میں جائیے تے محبوب اپنی پہچان عطا کرے ہو قیامت والے دن اپنے چنڈے دا سایہ عطا کرے ہو اپنی شفاعت ساڑا مقدر بنائے ہو عرض کر لو ذرا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین
दीन ओ तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ते हर नहीं आंदी होएगी ए सोने चेहरे वालिया, मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई ज़माने में। हाय हाय, यहूदी ने कैद कीता मैनू, कौन छुड़ाएगा? मदीने दिया ताजदार आए, तुसां निगाहे करम करनी है, चूंकि तुसी रहमतुल लिल आलमीन हो, मेरे वल भी अल्लाह दे रसूल बन के आए हो। मैं रसूल दी बारगाह विच अर्ज़ो मरूज करनियां पई, मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई ज़माने में, तुम्ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह। आखो जरा मिलके, कबर दा वेला बड़ा मुश्किल होना जे, हशर दा मामला बड़ा मुश्किल होना जे। उथे मां ने पुत्र नू नहीं संभालना, बाप ने धी नू सारा नहीं जे देना, उथे ए 2 नंबरी 10 नंबरी काम नहीं आउनी। उथे डकैतियां, चोरियां, बदमाशियां, अयाशियां, फहाशियां ते गर्दन दे सरिये ते गाडरे, तकबर ते गरूर, ए रौनक ते झूठ ते फराड ते धोखा, कोई शै कम नहीं जे आउनी, कोई पुरसाने हाल नहीं जे होना। ये दुनिया दियां कोठियां ते बिल्डिंगां, ये प्लाट ते बैंक बैलेंस ते जमीनां, ये रुपया पैसा मालो सबाब जायदाद, कोई शै तुहाडे कम नहीं जे होनी। उथे कम आउणा है, मदीने दे ताजदार ने कम आउणा है। ते इस वास्ते आज जरा ऐलान कर लो, अल्लाह ने तुहानू मौका दिता होया है, मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई ज़माने में, तुम्ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह। 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 सोनिया नबियां दे बूए ते गए आ, रसूलां दी बारगाह च गए आ, किसे सहारा नहीं जे दिता। आदम अलैहिस्सलाम नू अपने अब्बा जी समझ के गए आ, उन्हां भी इहो ही आखिया इज़हाबू इला गैरी, मेरा दरवाजा छड्डो, किसे होर वल जाओ। नूह अलैहिस्सलाम कोल गए आ, उन्हां भी अगे टोरे आए। हूद अलैहिस्सलाम कोल गए आ, उन्हां भी अगे ही टोरे आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाए आ, उन्हां भी अगला दरवाजा दस्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आएगी कौम, दौड़दी दौड़दी रोंदी कुरलांदी परेशान हाल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे, मैं तुहानू एक दरवाजा दसना वा जिथे गया कदी कोई खाली आया ही नहीं। वो दरवाजा खत्मे नबूवत दे ताजदार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरवाजा है। जदों मेरे वर्गा गुनाहगार स्याकार बद अमाल रूह स्या महबूब दी बारगाह विच जाएगा, ते मैं ते रब्बे काबा दी कसम मौका मिल गया ते ए अर्ज करना, सोनिया थक गया वा, ओथे भी गया वा, ओथे भी गया वा, ओथे भी गया वा, हुण तुहाडी बारगाह च आया वा। तुम्ही हो आखिरी मेरा सहारा या, तुम्ही हो आखिरी मेरा सहारा या।
یا رسول میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنیے واپس آئیں گی نا. عرض کر دیئے سونے چہرے والیا تواڈے قدماں دی توڑ تو میں قربان ہو جاواں کیویں ہو سکدا ہے میں تواڈے نال وعدہ کر رہی ہاں سرکار نے آزاد کیتا ہے او اچھل دی کود دی بلکہ میرے اندر دی گل سمجھو تے میں تے اے آناواں پیا کہ صرف اچھل دی کود دی نہیں بلکہ اللہ دے حبیب تے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ دی جا رہی ہوئے. میں نو دسو بیلیو جننے آئے ہو اللہ دے کار دے اندر بیٹھے ہو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن دے ہو بے اے دسو جیڑا نبی جانوران دے کام آ رہا ہے درود و سلام پڑھن والیا تے کنیاں مہربانیاں فرماندہ ہوئے گا. جا رہی ہے بچیاں کل گئی ہے بچیاں نو سینے انہیں لایا ہے بچیاں نو دودھ پلایا ہے ان کلی نہیں آئی تمہاں بچیاں نو نال لے کے آئی ہے میرا عشق اندروں آندہ ہے پیاؤ کیوں لے کے آئی ہے اس واسطے لے کے آئی ہوئے گی یہ بچیوں پتہ نہیں زندگی ویچ موقع ملے یا نہ ملے محبوب دا دیدار ہوئے یا نہ ہوئے آج تے میں جانا ہی ہے آج وہ کٹھے چلنے جنہیں میں اللہ دے حبیب نو ویکھے آئے تسی بھی جا کے اللہ دے حبیب دے چہرے دا دیدار کر لو. یہ ہیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے سوچ کے اتنے کریم کرم کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہم جھنڈیاں بھی نہ لگائیں. سب بولیے سب بولیے سب بولیے نہیں مجھے بتائیے پھر جھنڈیاں بھی نہ لگائیں ہم آپ کی آمد پہ چراغاں بھی نہ کریں وہ اتنا کرم کریں اور ہم اتنا بھی خرچہ نہ کریں پھر کیا امتی ہوئے ہم بھائی پھر ہم گلیاں بھی نہ سجائیں ہم مکان بھی نہ سجائیں ہم بازار بھی نہ سجائیں پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے رہیں نہیں محبت کا تقاضا یہ ہے ہر وہ کام کرو جس میں محبوب کی رضا شامل ہو اور کو دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ اس کو اپنے محبوب سے پیار ہے اپنے محبوب سے اونچا بولو اپنے محبوب سے پیار ہے. ہرنی واپس آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے انتظار ویچنے انہیں آ جاندی ہے صحابہ نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی سوچ دے ہوو گے جانور گیا قید وچوں رہائی پا کے کدی واپس ہوندا فرمایا فکر نہ کرو انہیں آ جاندی ہے تھوڑی دیر لنگی او کلی نہیں بلکہ اپنے بچیاں دوہاں نو نال لے کے آئی ہے سدھی آئی ہے ادھروں جڑا یہودی ہے کہنے لگا جے وہ آ گئی تے میں کلمہ پڑھ لانگا میری سرکار نے فرمایا او یہودیہ تیاری کر کلمہ پڑھن دی ادھر وہ آ گئی ہے انہیں اپنا سر میرے آقا دے قدمہ وچ رکھیا ہے ادھروں یہودی نے اپنا سر میرے نبی دیا قدمہ وچ رکھیا ہے وہ درود پڑھ رہی ہے یہودی کلمہ پڑھ کے میرے آقا دا غلام بندا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ سب آواز بلند آکھو سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صرف انساناں دے رسول نہیں بلکہ جانوراں دے بھی رسول بن کے آئے نے. ایک مثال ہور دے دیں جانور جناب
چاچا جی محمد احمد صاحب ایک مثال ہور دے دیاں جانور دی، انساناں دی گلاں کریے تے مکدیاں نہیں، ایک مثال ہور سن لو. ایک صحابی انہاں دا سی باغ دی سی 4 دیواری باؤنڈری، انہوں لگا سی دروازہ گیٹ، اندر کھجوراں دا باغ سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو، چہل قدمی کرنی ہے، ذرا اندر میں نے جانا ہے. انہاں کیا سونیا مہربانی فرماؤ تسی اندر نہ تشریف لے جاؤ. فرمایا کیوں؟ انہاں کیا حضور میرا اونٹ ہے تے بڑا ضدی تے ہٹ درم ہویا ہے، منو ڈر لگدا ہے کتے محبوبہ تانوں نقصان نہ پہنچائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا اونٹ تے ضدی ہویا ہے، تیرے آنکھیں نہیں لگدا؟ انہاں کہ نہیں سونیا میرے آنکھیں نہیں لگدا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی دروازہ کھولو اندر جانا ہے. انہاں کیا سونیا اونٹ نو اندر ڈکیا ہے، قید کیتا ہے، بند کیتا ہے کتے باہر نکل کے کسی نقصان نہ دے. تے حضور تسی فرما رہے ہو کہ میں اندر جانا ہے، مینوں ڈر ہوندا ہے کتے محبوبہ تانوں نقصان نہ دے. سرکار نے فرمایا دروازہ کھولو. کی فرمایا؟ دروازہ کھولو میں نے اندر جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے دروازہ کھول دیتا. جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے نا، اونٹ نے ویکھیا کہ میرا ماہی آ گیا ہے. سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اونٹ خوش ہویا کہ میرا محبوب آ گیا. اونٹ دوڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا. مالک ڈر گیا اونٹ دا، وہ جڑے غلام سن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی وہ ڈر گئے کتے نقصان. وہ جلدی جلدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اگلے پاسے ہو کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا اتھے کھلو گئے ہیں. انہاں کہ سونے ڈر ہوندا پہ. فرمایا تسی پیچھے ہٹ جاؤ، اونٹ مینوں جاندا تے میں اینوں جاننا. جی ہائے ہائے، اونٹ مینوں جاندا ہے تے میں اونٹ نو جاننا. پیچھے ہٹ جاؤ. وہ پیچھے ہو گئے. اونٹ نے ان کی کیتا اپنی نک زمین تے رگڑ دیاں انہوں آندے نے سجدہ، جانور دا سجدہ کرنا. رگڑ دیاں سجدہ کر دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی پشت تے ہاتھ پھیریا، او دیاں اکھاں وچ آنسو سن. اونٹ روندا سی پیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں کی ہویا ہے؟ انہیں اپنی بڑ دی بولی بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کنہ مبارکان دے کول کو گل کی تھی. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پتہ جے کی آندہ پیا؟ از کردے نے مازاگ دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کنلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سانوں تے کوئی پتہ نہیں ہے کی آندہ ہے پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہو دے وال اللہ دے رسول بن کے آئے سن، سرکار نے اونٹ دی بولی سمجھ لئی. چونکہ او دے وال اللہ دے رسول بن کے آئے سن. تے رسول دی شان پتہ کی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. فرمایا جڑی قوم وال اسی رسول نو رسول بنا کے کلنے اس قوم دی بولی دا علم بھی عطا فرما کے کلنے نبی جڑی قوم وال تشریف لے آیا، جڑا رسول جڑی قوم وال جلوہ گر ہویا ہے، اس قوم دی بولی دا علم اللہ نے انہاں نو عطا کیتا ہے. میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات دے ذرے ذرے وال اللہ دے رسول بن کے آئے نے، یہ دا سلٹے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دے ذرے ذرے دی بولی دا علم عطا فرما کے بھیجیا ہے. کائنات دے ذرے ذرے دی بولی دا علم عطا فرما کے بھیجیا ہے.
انہیں بڑ بڑ بولی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لی. سرکار نے فرمایا او اونٹ دیا مالکا, وہ تیری شکایت پیا کردا ہے, یہ تیری شکایت پیا کردا ہے کہ سونیا چارہ تھوڑا دیندا ہے, کام بہتا لیندا ہے. جنہاں تساں رکھے نا جانور, یہ سمجھ لو اس حدیث, کھانا کٹ دیندا ہے کم بہتا لیندا ہے, چارہ تھوڑا دیندا ہے کم زیادہ لیندا ہے. تے سونیا میں ادنا تاں ویر رکھے ہے, ورنہ مجال ہے میں انج کراں. تے سونیا میں سوچیا ہور بارگاہ کوئی نہیں, میں تواڈے وال ویکھیا تے کملی والیا میرا دل کیتا ہے تواڈی بارگاہ چ عرض کردیاں چلو میرا بھار ہی لے جائے گا. اتوں ہن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھار کیویں لایا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاماں اے اونٹ مینوں دے دے, اے اونٹ مینوں دے دے, اونٹ مینوں جیڑا ایک وری میرے آقا دے بوئے تے آ جائے او سرکار انہوں اپنا بنا لیندے نے. اونٹ دے بارے ہی فرمایا مینوں دے دے, مینوں دے دے. عرض کر دینے سونیا میں بھی تواڈا, میرا مال بھی تواڈا ہے, اونٹ بھی تواڈا ہے, جے میں تواڈا حکم ہے میں اس طرح کرن واسطے تیار, جے میں تواڈا حکم. ہن ایتھے ایک نقطہ سمجھ لو. ایک تے اے نقطہ سمجھ آ گیا کہ جانوراں دے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے اللہ دی طرفوں. اے مخلوقات ہے نا, مخلوقات وچ نے, اللہ دی مخلوق نے, اے دے وال بھی رسول بن کے آئے نے. ہن دوسری گل اے سمجھ آ گئی جیڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوراں دیاں بولیاں جان دے نے, سانو توڑ روزہ شریف تے سدن تے اسی جا کے پنجابی چاکیے سونیا نظر کرم کرو تے ساڈی کوئی نہیں جان دے. بولو تو صحیح لو, جے اسی پنجابی جا کے بولیے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ جاننا تے سانوں کو فائدہ ہے جی. جیڑا بندہ, ایک بندہ میں آ کے آندا دخ پلا دا یخ, دخ پلا دا پارا یخ بو دے دا مطلب میں ٹھنڈا پانی دا گلاس دے. پٹھان آندے ٹھنڈے پانی دا گلاس دے, میں انہوں کلو چول دے دیاں یا اج والا لنگر میں دے دیاں. وہ آکھے بھائی میں ہوٹل تو روٹی رج کے کھا کے آیا, میں پانی دی پیاس نہ مرن دیاں, تو مینوں روٹی دے آونا پیا. یہ مطلب ہے میں وہ بولی نہیں سمجھی. تے جیڑا بندہ بولی سمجھے نہ وہ دے کے کوئی گل کرن دا فائدہ ہے. مثال دے رہے ہیں گل سمجھان واسطے, کوئی فائدہ ہے وہ گل کرن دا؟ رحمت کردہ ہی ہوے جیڑا بولی سمجھے, رحمت کردہ ہی ہوے جیڑا بولی سمجھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے آئے نے, رحمت للعالمین بن کے آئے نے. جے کو پنجابی والا جا کے آندا یا رسول اللہ نظر کرم کریا جے سرکار او دی سن دے نے تے اوتے کرم بھی کر دے نے. جے کو اردو والا جا کے آکھے کرم کی نظر, ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ, ہوں تمہارا میں تمہارا, تمہارا یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او دی بھی سن دے نے, سمجھ دے نے, پھر کرم بھی کر دے نے. تے جے کوئی فارسی والا جا کے بولے, کیونکہ فارسی جڑے بول دے نے انہاں واسطے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے. تے فارسی والا جا کے عرض و معروض کر لوے زِ رحمت کن نظر پر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ. وہ دی بھی سن دینے, پھر سمجھ دینے, پھر جان دینے, تے نگاہ کرم بھی کر دینے. تے جس ویلے کوئی آ جائے عربی بولن والا, میرے آقا او دے تے بھی کرم کر دینے. آ کے آندہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما کالانا, اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہلانا اشکالانا. سونیا نگاہ کرم کرے آجے, مہربانی کرے آجے, اور کوئی آسرا نہیں, کوئی سہارا نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں,
مازاگ دے کاجل والیا تیرے بارگاہ چاہ گئے ہوں نگاہ کرم کرے آجے میری سرکار انہا سارے آندھی سن دے بھی نے سمجھ دے بھی نے تے سن کے پھر کرم بھی فرما دے واہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن دے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ کرم بھی فرما دے نے تے جیڑا انگلش بولن والا جاوے او دی بھی سن دے نے سمجھ دے نے پھر نگاہ کرم بھی فرما دے نے تے جے کوئی ڈچ زبان بولن والا جاوے او دی بھی سن دے نے سمجھ دے نے نگاہ کرم کر دے نے کوئی ہندی بولن والا جاوے او دی سن دے نے سمجھ دے نے پھر نگاہ کرم بھی کر دے نے جانوراں دیاں تے درختاں دیاں بولیاں جانن والا رسول کائنات دے ذرے ذرے دیاں بولیاں جانن والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او ایمان والیا تیری میری سن دے نے سمجھ دے نے پھر میرے تیرے تے نگاہ کرم بھی کر دے نے میں کدی کدی توڑے سامنے جا کے بینا ہوں تجھے میرے سامنے کرو چلو توڑیاں روڑا موک جائے گا توڑا ہم ٹھیک ہو گیا وہ فوٹو سٹیٹ والی دکان ہے خالد بھائی کی میں ادھر کبھی کبھی جاتا ہوں بیٹھتا ہوں تو یہ سکرین پہ ہوتے ہیں سامنے ایسے ہی ہے ادھر ہی دکان ہے نا آپ ماشاءاللہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں جی حضرات تے غلام جاوے تے عرض و معروض کرے تے سمجھ دینے نگاہ کرم کر دینے جے توجہ ہے تے ترجمہ کر لئیے آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں اس یقین نہ پڑھو کہ مدینہ شریف تو ٹکٹ آوے تے ٹولیاں دیاں ٹولیاں بن کے اتھے جا کے محبوب دی بارگاہ درود و سلام دے تحفے پیش کریے تحفے پیش کریے مل کے ذرا آکھو آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں 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 آقا جی تے بوئے تے آقا جی تے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں او ایک سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں ایک سننے والا ہزاراں دیاں بولیاں ایک سننے والا ہزاراں دیاں آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے آقا جی دے بوئے تے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں چلو ایک جانور دی اور سن لو چڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے تے جا رہے ہیں جہاد تے رستے دے اندر ویکھیا ہے کہ چڑی جڑی ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سرے انور تے پھیرے لا رہی
اور اپنی بولی چون 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 دی بولی بولن رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا درخت ہے کنے خریدے ہے؟ اے درخت کنے خریدے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال کرن تے اوڑا درخت دا مالک سی نا جنہیں خریدیا تو انہیں بالن بنانا سی او دے ٹکڑے کرنے سن درخت دے. انہوں فرمایا اجے نہ وڈی، اجے نہ وڈی. کیوں؟ وہ چڑی جڑی بولی بول رہی سی نا، اللہ نے پاور دیتی، طاقت دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو. سرکار نے بولی سمجھی چکے چڑیا دے بھی رسول بن کے آئے نے. ہاں بولی سمجھی تے چڑی کہن لگی مازاگ دے کاجل والیا، تو آڈے ایک غلام نے سیابی نے درخت خریدیا، انہیں وڈنا ہے میرا اتے آلڑا ہے، گھونسلہ ہے میرا نیسٹ ہے. سونے چہرے والیا نگاہ کرم کرے آجے، میرے اجے بچے چھوٹے چھوٹے نے، میرے اجے بچے چھوٹے چھوٹے نے، اجے اٹھن دے قابل نہیں ہوئے. ایک کملی والیا اپنے غلام نو منع کر دیو، جنہ چر میرے بچے اپنے آپ اٹھن دے قابل نہ ہو جان انہ چر درخت نہ وڈے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا دی بولی سمجھ بھی لئی، نگاہ کرم بھی کی تھی، نالے سیابی نو آرڈر عطا کیتا، فرمایا خبردار انہ چر درخت نہ وڈی جنہ چر چڑیا دے بچے اپنے آپ نہ اڑ جان. دسو ہو رحمت کیڑی شاید نہ آئے جی؟ جے چڑیا کرم دی خیرات منگے تے مل دیئے، ہرنی منگے تے مل دیئے، اونٹ منگے تے مل دیئے. اسی تے اگے ہی مسلمان اسی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تے جے اسی بھی منگ لئیے تے کوئی بعید نہیں محبوب ہونے کرم فرما دینا. بس صرف کرم لینا ہے، تو سا میرے نال شامل ہو جانا ہے. کرم لینا ہے، کرم لینا ہے. ہارے ایک لفظ آئے گا، ہارے. ہارے دا مطلب ہوندا ہے ہریا نہیں، نہیں ہارے دا مطلب ہوندا ہے کہ رحمت دی برکھا، رحمت دیاں بارشاں چم چم برس رہیاں نے. سونیا ایک دو قطرے سانوں بھی عطا فرما دیو. سونیا اسی بلاں والے بہتا نہیں مانگ دے، بس ایک دو قطرے مانگنے ہاں، بس یہ نہیں عطا کر دیو ساڑی بگڑی بن جانی ہے جی. یہ نہیں بڑا ہے، ساڑی بگڑی بن جائے گی. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی عرض کر دینے آندنے سونیا جائنیاں تے کرم کیتا جے اللہ دی عطا دے نال تے اللہ دی عطا نال ساڑھے تے بھی کرم کر دیو. چونکہ اسی تواڈے امتیاں، تواڈے غلاماں، تواڈے نوکراں، تواڈے محباں پیار کرن والے عرض کر دینے سونیا پرسن ہارے رم جم پرسن ہارے رم جم پرسن ہارے. باقی میں آپ پڑھ لینا رم جم تسی پڑھو. برسن ہارے رم جم برسن ہارے جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم آقا ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر بھی گرا جانا. منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. آقا موری
نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا۔ چلو تو نے معنی سمجھا دیا۔ موری نیا پار لگا جانا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا۔ سونیا سمندر تے دریا وچ میری کشتی ہے، ہر پاسوں طوفان ہے، بمر وچ کشتی پھس گئی ہے، ہوا بگڑ گئی ہے، کنارے تے پہنچنا مشکل ہے، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا۔ نیا آندے نے کشتی نو، آندے نے سونیا میری نیا پار لگا جا۔ ہن سمجھ آ گئی ہے؟ ہن سمجھ آ گئی ہے؟ مل کے ذرا آکھو موری نیا پار جانا، موری نیا پار لگا جانا، وہ موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار، موری نیا موری نیا، موری نیا پار لگا جانا۔ اے مازاق دے کاجل والیا تھوڑی بارگاہ چرز و مروز کرنے آپے، موری نیا پار لگا جانا۔ اے مسلمان بھائیو، سانو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے نے، عظمتاں والے رسول عطا فرمائے نے، ختم نبوت دے تاجدار عطا فرمائے نے، رب نے عطا کیتے نے، پھر ساڑھے تے احسان بھی کیتا ہے، ساریاں تے نہیں صرف ایمان والیاں تے۔ او دی وجائے وے رب نے کلیا نبی نو ساریاں والے، لیکن احسان اللہ نے صرف ایمان والیاں تے کیتا ہے، تے جنہ تے احسان ہے خوشیاں بھی تھے اونا ہی کرنی آنے، جنہ اتے احسان ہے چراغاں بھی تھے اونا ہی کرنا ہے، جنہ تے احسان ہے خوشبوواں بھی تھے اونا ہی لانی آنے، جنہ تے احسان ہے گلیاں بھی اونا سجانی آنے، جنہ تے احسان ہے بازار بھی اونا سجانے نے، جنہ تے احسان ہے اپنیاں دکانہ تے مکانات بھی اونا نے سجانے نے، جنہ تے احسان ہے جلوس میلاد شریف دا جس ویلے ہوئے گا سفید لباس پا کے خوشبوواں وچ رچ بس کے سونا سلکھڑا بن کے درود و سلام پڑھ دیا پھر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے بھی تیو نہ لانے نے، جنہ اتے احسان ہے جدوں کھلن دی واری آئی میرے اللہ نے فرمایا ایک کائنات والیو میں ساریاں والی کلے آئے کیوں؟ او دی دلیلے وے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت عالمین واسطے رحمت بنا کے کلے آئے، پر جس ویلے احسان کرن دی واری آئی فرمایا کلیا ساریاں والے پر احسان صرف ایمان والیاں تے وے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں مومنہ اتے احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے، اپنا عظمتاں والا بولو اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے۔ احسان کیوں ہے؟
کوئی کسے نو اپنا محبوب نہیں دیندا. رب نے اکھاں دتیاں نے، ہاتھ دیتے نے، سنگن واسطے نک دیتا ہے، چکھن واسطے زبان دیتی ہے، ویکھن واسطے اکھ دیتی ہے، پکڑن واسطے ہاتھ دیتے نے، سنن واسطے کان دیتے نے، تڑکن واسطے دل دیتا ہے، بلڈ نو پمپ کرن واسطے دل دیتا ہے، بلڈ بنان واسطے جگر عطا کیتا ہے، چلن واسطے لتاں تے پیر عطا کیتے نے، پھر ہضم واسطے میدا عطا کیتا ہے، پھر ہاضمہ درست رکھن واسطے پتا عطا کیتا ہے، ہر چیز سوچن واسطے دماغ دیتا ہے. رب العالمین نے اس طریقے نال احسان نہیں جتایا، جدو محبوب دیتا ہے پھر احسان جتایا ہے. آئے آئے یا اللہ وجہ کیے، فرمایا وجائے وے میں اکھاں دتیاں نے، میرے کارخانہ قدرت دے اندر کوئی کمی نہیں آئی، توانوں میں باواں تے ہاتھ عطا کیتے نے، میرے کارخانہ قدرت دے اندر کوئی کمی نہیں آئی، توانوں میں نظام انہضام عطا کیتا ہے، میرے کارخانہ قدرت دے اندر کوئی کمی نہیں آئی، توانوں پیر عطا کیتے نے، میرے کارخانہ قدرت دے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اے ایمان والیو، میرے کارخانہ محبت وچ یار ایک سی، حبیب ایک سی، محبوب ایک سی. ایمان والیو او بھی میں توانوں عطا فرما دیتا. وہ بھی میں توانوں عطا کر دیتا ہے. تواڈا محبوب ہوئے او دے نال کو ہور پیار کرے تے کی خیال ہے برداشت کر لو گے جی؟ تے جی او دے محبوب نال تسی پیار کرو تے او برداشت کر لے گا؟ نہیں. احسان بھی تے تاں ہی ہیں. فرمایا ایک دوجے دے محبت وچ کوئی شریک برداشت نہیں کردا، پر ایمان والیو میرا حبیب ایک سی، میں توانوں دیتا ہے تے نال دسیا ہے میں بھی پیار کرنا وا. ایمان والیو اس محبوب نال تسی بھی پیار کریا کرو. بولو اچھی آواز میں، بولو اچھی آواز. نثار احمد کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ہے ہی کوئی شیر شو دس دے ہوں آخری لمحات ہوندے نہیں پہ حاکم کر لیں گے. کیا بات ہے. ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی یہ اج دا بیلی نہیں. او کتھے 2002 ہوں تے 2020 آ گیا نا. 2002 جب کسی دور میں شاہپور شہر خوشاب کے پاس جمعہ پڑھایا کرتا تھا، یہ نثار احمد ادھر بھی آیا کرتا تھا. جب میری ڈیوٹی لالیاں میں لگی یہ نثار ادھر بھی آتا تھا. جب میں فیصل آباد میں آیا تو نثار ادھر بھی آتا تھا. اب بلچک 47 میں نثار ادھر بھی آتا ہے. جی کنے ہو گئے نے؟ 18 سال ہو گئے نثار احمد را ساڑی یاری. ماشاءاللہ بہت بہترین انسان، کم نو کم سمجھ کے کرنا والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نثار احمد دے رزق وچ برکتاں دے. اللہ اکبر. توجہ ہے جی. وہ اللہ نے حبیب دیتا ہے تے آپ بھی پیار کردا ہے تے سانوں آندا تسی بھی کرو. یہ دے اوتے میں نکی جی ایک دلیل دینا، چھوٹی جی، لمبی چوڑیاں نے نکی جی دلیل. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے. اے ایمان والیو تواڈی بھی ڈیوٹی ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. تسی درود بھی پڑھیا کرو تے خوب خوب سلام بھی پڑھیا کرو. کی کریا کرو؟ درود بھی
پڑھ دیتے ہیں بیٹے، پڑھ دیتے ہیں۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ سجاد تیری فرمائش ادھروں آ گئی۔ اے ایمان والیو تسی بھی درود پڑھیا کرو تے خوب خوب سلام دے تحفے بھیجیا کرو تے پیار او دے نالی لوگ کر دینا جڑا سونا لگے تے میرے آقا ورگا سونا، میرے آقا ورگا سونا۔ آئے 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 کن فیکون تے کل دی گلے اساں اگئی پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا اچھتوں دتی میم گواہی اجے وی سانو او پے دس دے او بیلے بوٹے کاہی ویکھو یار کنا سونا ہے میرے علی شاہ رل تائیں بیٹھے وہ جدوں سکھ دہانوں آئی۔ اس سکھ ہوندی یہ حسن و جمال تے بنایا بھی آپ پیار بھی آپ ہی کیتا ہے۔ سانو آکھیا ایمان والیو تسی بھی پیار کریا کرو چونکہ میرا یار اس قابل ہے ایدے نال پیار کیتا جائے، میرا محبوب اس قابل ایدے نال پیار کیتا جاوے۔ اے نبیاں دے امام بن کے آئے نے، رسولاں دے امام بن کے آئے نے، فرشتیاں دے امام بن کے آئے نے، بلکہ ختم نبوت دے تاجدار بن کے تشریف لے آئے نے۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے موقع دی گل کر دے آندے نے تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ آوے او جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاں اوے تے جدو یو کھولے الحمدللہ اعظم چشتی آندے نے جدوں یو کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول او ول زلفاں دے اتے راہی راہ پل جاوے تے
आजम ए तो सोना माही ओ सानू किधरे नजर ना आवे। हजरत हम बड़े जोश से और बड़ी होश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, चूंकि हम ये बखूबी समझते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कायनात में बहारें आई। जरा बोल दे जाओ, मेरे ना बोल दे जाओ। और हम ये भी समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कुफर की तारीकी खत्म हुई और इस्लाम का उजाला कायनात में जलवागर हुआ। और हम ये भी समझते हैं कि सारी कायनात को मुअत्तर किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर। और हम ये भी समझते हैं कि जिन बेटियों और जिन औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था और कुएं में जिंदा फेंक दिया जाता था, उसको मां का रूप दिया मेरे आका की तशरीफ आवरी ने दिया। उसको बेटी का रूप दिया मेरे आका की तशरीफ आवरी ने दिया। और उसको अगर सर पे रिदाए बरकत रखी मेरे आका की तशरीफ आवरी ने रखी। वरना है औरत, है मेरी मां, बहन, बेटी, तुझे तो कोई जानता न था। तुझे शर्मो हया की और गैरत की भीड़ चढ़ा दिया जाता था। तुझे जो वकार दिया है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर अता किया है। इसलिए आज जरूरी है, खा मर्द है या औरत है, बच्ची है या बच्चा है या बूढ़ा है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाए ताकि पता चले ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने महबूब को भेज के एहसान किया है। वो पहचान कैसे होगी? कैसे पहचान होगी? घर सजे हो, घर सजे, गलियां सजी हो, बाजार सजे हो, आपस में मिल जाओ, सारे मिल जाओ, इकट्ठ कर लो कि हम सब नौजवानों ने मिलके अपने गांव को सजाना है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना है। ठीक है, मनाएंगे इंशाअल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी आप सजाएंगे, बोलिए, सजाएंगे ना? सजाएंगे इंशाअल्लाह। लिखने वाले ने लिखा तो अच्छा है और मौका भी है। लिखने वाले ने अच्छा लिखा है और मौका भी है कि मैं इस मिसरे को इस मौके पे पढ़ दूं। अगर तवज्जो हो तो पढ़ दूं, क्योंकि निसार का मैंने अब आखिर पे पढ़ना है। क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो आज मैं ये इस मौके पे पढ़ता हूं कि सजाएं घरों को, दुकानों को, गलियों को, बाजारों को, और घूम घूम के फिर झूम झूम के, घूम घूम के फिर झूम झूम के ये ऐलान करते जाएं हर जगह पे, हर गली में, हर बाजार में, हर चौक पे, हर मोड़ पे, हर घर में ये ऐलान करते जाएं। वो ऐलान ये करना है, आज जश्न चरागा मनाओ, सरवरे सरवरा आ गए हैं। आज जश्न चरागा मनाओ, सरवरे सरवरा आ गए हैं। वो घर सजाए हैं, दिल भी सजाओ,
رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، کشتیاں اب لگیں گی کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے۔ ہاں کشتیاں اب لگیں گی کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، وہ منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں۔ جیسے گھر سجانا ہے اپنے دل کو درود و سلام سے سجانا ہے، اپنے ذہن کو سجانا ہے اور اپنی سوچ اور فکر کو سجانا ہے۔ کس سے؟ بولیے کس سے؟ درود و سلام سے، کیونکہ درود و سلام یہ امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رابطہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ رابطہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے جوش و خروش سے ربیع الاول شریف کی خاص گھڑیوں میں اپنے آپ کو خاص ثابت کریں گے آپ، ہاں انشاءاللہ کہ ہم خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا۔ لو میں بس آخر میں یہ بھائی نثار احمد کا مصرع ایک پڑھ دوں، وہ ہے تو معراج شریف کے بارے میں، لیکن میلاد ہو یا معراج ہو ہم تو ماننے والے ہیں بھائی۔ فرق اتنا ہے کہ میلاد آنا ہے، معراج جانا ہے، اور فرق اتنا ہے صرف۔ نثار احمد کیا تھا بھائی؟ یہ بھی دیکھیں اس آیت کریمہ کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور جو سب کی طرف رسول بن کے آئے پھر اللہ عظمت دے، عزت دے، شان دے، مقام دے، مرتبہ دے، علو مرتبہ عطا کرے، اور پھر حاکم بنا کے بھیجے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ حاکم بھی بنا کے بھیجے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں۔ آقا کون کون سے؟ فرمایا آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میرے وزیر ہیں، اور جہاں تک وزارت ہو وہاں تک حکومت ہوتی ہے، جہاں تک وزارت ہو وہاں تک حکومت ہوتی ہے، اور جہاں تک وزارت نہ ہو وہاں تک حکومت۔ آگے پھر سفیر شروع ہو جاتے ہیں، بارڈر کے پار سفیر ہوتے ہیں، وزیر نہیں ہوتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا شان ہے وے، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم۔ مل کے ذرا اپنا اخیر اچھا کریے، سب مل کے سنا خان بن جاؤ۔ کی پتہ کسے دی آنکھ گھر جا کے سویں آنکھ لگ جائے، میرے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے۔ کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو چار، کسے دی بادشاہی ایک ملک اندر، کسے دی دون دے اندر، کسے دی تنہ دے اندر، کسے دی چون دے اندر۔ جدوں میرے آقا کائنات تشریف لے آئے نے، ایک علاقے دی بادشاہی نہیں، چون علاقیاں دی بادشاہی نہیں، بلکہ جتوں تک خدا دی خدائی ہے میرے آقا دی بادشاہی۔
اس واسطے ذرا مل کے جھوم کے کہنا ہے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا میں شروع تو لے کے ہوں تک تھانوں بہتا کو تنگ نہیں کیتا صرف اتنا ہی آکھیا پڑھو 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 صرف اتنا ہی آکھیا بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے آہستہ پڑھ لو جڑے جوان ہونا وہ جنہیں ذکر کرنا ہے اس صرف ہاتھ کھڑا کر کے تسلی دے دے اسی بھی سرکار دا ذکر کرنا ہے ماشاءاللہ جن دل کرے نہ کرے تے اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا ہے نہ دل کرے تے نو ٹینشن ہاں بھائی سب پڑھیں گے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم پر میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی 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 میرے کملی والے دی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہ دو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی حضرات اللہ نے جنہی میں توفیق دیتی گفتگو ہو گئی اور کافی ماشاءاللہ لمبی ہو گئی تقریباً پونے 2 گھنٹے دے قریب گفتگو ہو گئی سجاد بیٹھیے ذرا بیٹھیے ایک پیغام ہے میرا آپ سب کے نام اس کو ذرا توجہ سے سن لیں وہ پیغام میرا یہ ہے کہ نماز 5 گانا یہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا ہے چونکہ بندہ مومن اس کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن اس زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا تیسرا میرا پیغام یہ ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی کسی کی چغلی نہیں کرنی کسی کے خلاف عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی نہیں دینی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھنا ہے ہر دن کو آخری دن سمجھنا ہے زندگی میں کبھی بھی کم نہیں تولنا کم نہیں ناپنا اور کسی سے دھوکہ فراڈ اور فریب نہیں کرنا یہ میرا پیغام ہے اور نوجوانوں تمہارے نام میرا پیغام یہ ہے کہ موبائلوں کے ذریعے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو برباد نہ کرو بیٹی کسی کی ہو بہنا کسی کی ہو ماں کسی کی ہو اگر آپ لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو پھر جو تیرے برابر کی ہے اس کو اپنی بہن سمجھ جو تجھ سے بڑی ہے اس کو اپنی ماں سمجھ اور جو تجھ سے چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ اور ان کے بارے میں اپنی نظر میں حیا پیدا کر اپنی سوچ میں حیا پیدا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں تیری بہن اور تیری بیٹی کے لیے دوسروں کی نگاہوں میں اور سوچوں میں حیا پیدا فرما دے ورنہ یہ یاد رکھ دنیا مکافات عمل ہے آج تو کسی کے ساتھ کرے گا نا
تیری بھی نہیں بچے گی. یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا ہے. یہ برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی ہے. اس لیے نوجوان اپنے آپ کو سنبھال اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا اور نماز اس طرح قائم کر کہ تیری نماز تجھے بے حیائی سے بچائے، برائی سے بچائے. چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے رب رحمان کا فیصلہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.